الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا مولا. معزز حاضرین، السلام علیکم. آج ہم قائم ٹی وی پہ ہمارے درمیان کینیڈا کی انتہائی معتبر شخصیت، ادبی شخصیت، انتہائی محبت کرنے والی شخصیت، اور اگر ہم کینیڈا کی تاریخ پہ ہم بات کریں گے تو کینیڈا میں جو شعر و ادب کے لیے خدمات ہیں، اگر عابد جعفری بھائی کے بغیر وہ تاریخ بنے گی تو وہ مستند نہیں ہوگی. یہ بڑے دعوے اور دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، وہ کہ عابد جعفری صاحب نے اپنے متعلق کبھی بھی کوئی دستاویزی یا صوتی شکل میں کوئی چیز محفوظ نہیں کی. لیکن جب آپ یوٹیوب چیک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اپنے بھائی سامن جعفری بھائی کے ساتھ عابد جعفری نوحہ خوانی کر رہے تھے. عابد جعفری بھائی چونکہ جوانی کا دور تھا، لیکن جب شعر و ادب کی دنیا میں آئے اور کینیڈا میں ادب کے حوالے سے خدمات شروع کی، اور کی جو خدمات ہیں شعر و ادب کے حوالے سے کینیڈا کے اندر اردو ادب کے حوالے سے بے انتہا خدمات ہیں. اور میں جو میرے احباب نے جو شعر و ادب کی دنیا سے وابستہ تھے، انہوں نے کچھ معلومات فراہم کی مجھے. اب میں چاہ رہا تھا کہ عابد بھائی کے ساتھ ان کی خدمات کچھ بات کروں. بہت مشکل سے راضی ہوئے اور میں نے کوشش کی کہ میں اس عابد جعفری صاحب کے اس شعر و ادب کے لیے جو خدمات ہیں کینیڈا کے لیے، اس کو میں تاریخ کا حصہ بناؤں. عاجزی اور انکساری اتنی زیادہ ہے کہ مجھے بہت محنت کرنا پڑی اس ریکارڈ کا حصہ بنانے میں. اپنے حوالے سے بہت کم گفتگو کی، اور جو شعر و ادب کی دنیا میں ان کے ساتھ ہم سفر تھے اور جو ادارہ تھا، اس حوالے سے ایک مکمل گفتگو اس میں موجود ہے. اور جب آپ مزید ریسرچ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ادب کی تاریخ کینیڈا کے اندر، شعر و ادب کی تاریخ نامکمل ہے عابد جعفری صاحب کے بغیر. اب میں نے بہت مشکل سے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا ہے. عابد جعفری صاحب کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا ہے کہ میں نے ان کی خدمات کے حوالے سے فوکس زیادہ کیا ہے، کیونکہ اس پروگرام میں غزل اور نظم اور ان کے قطعات سنے. لیکن ابھی بھی ہمارے پاس عابد جعفری صاحب کا جو رسائی ادب میں حصہ ہے وہ کینیڈا کے عوام تو واقف ہے، لیکن ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے. تو اس میں عابد جعفری صاحب نے نوحہ، سوز، سلام، منقبت اور مرثیے کی جو ایکچوئل مرثیہ ہونا چاہیے اپنے تمام تر جز کے ساتھ، تمام تر ارکان کے ساتھ، وہ مرثیہ ماشاءاللہ بے انتہا تحریر. اب مجھے اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ میرے غریب خانے پہ عاشورے کے فوراً بعد ہفتہ یا اتوار کو چھٹی والے دن مرثیے کی مجلس ہوتی ہے. اس میں عابد جعفری بھائی نے بھی مرثیہ پیش کیا، اور جو کہ میرے پاس میرے ریکارڈ کا حصہ ہے. اور اس کے علاوہ ہر مجلس میں تشریف لائے جس میں اپنا سلام پیش کیا. رسائی ادب میں بھی عابد جعفری صاحب کے بغیر یہ کینیڈا کا رسائی ادب ادھورا ہے. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ میں نے تفصیلی تعارف اسی لیے خود سے کرا دیا کہ عابد جعفری صاحب کو ہم کھنگالتے رہتے، لیکن یہ ہمارے ہاتھ نہ آتے، اپنے متعلق بہت کم گفتگو کرتے ہیں. لیکن میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کینیڈا کی ادب کی تاریخ عابد جعفری صاحب کے بغیر ادھوری ہے، نامکمل ہے. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان عابد جعفری صاحب موجود ہے، اور ان سے ہم ان کے کلام سنیں گے. آج ان کے پاس ہم، نعت، منقبت جو بھی، اور ماشاءاللہ سے بے انتہا کلام ہے. میری کوشش اس میں متواتر رہی ہے. جب بھی رابطہ ہوا میری درخواست رہی ہے کہ بھائی آپ نے ہزاروں کلام کہے ہیں، وہ کہیں مجموعہ کلام کوئی شائع نہیں کیا سوائے غزل کے مجموعے کے، تو اس کو شکل دیں. بہرحال میری کوشش آج بھی جاری ہے، گو کہ ابھی تک خیر نا امید نہیں، مایوس نہیں ہوا ہوں میں کوشش کرتا رہوں گا کہ ان کے اس تمام رسائی ادب کی خدمات کو الگ جمع کروں، غزل کو الگ جمع کروں. تو آئیے اور ان کے مرثیے جتنے لکھے ہیں اس کو ایک مجموعہ کلام کی شکل
دی جائے. میں اس پہ ابھی تک کوشش میں لگا ہوں. آپ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ آپ میں سے جو حلقہ احباب عابد جعفری صاحب کے قریب ہے تھوڑا ان کی مدد کریں ان کا مجموعہ کلام جمع کرنے میں, اور مجھ سے جو ہو سکے گی میں کر رہا ہوں. اور آپ کی محبت اور عنایت کے باعث ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس آنے والی نسلوں کے لیے بے انتہا ذخیرہ ہمارے پاس مل جائے. تو آئیے ہم اپنے پروگرام میں جناب عابد جعفری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. عابد جعفری بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی بہت آپ کا شکریہ, اتنا آپ نے طویل تعارف کرا دیا. میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کس شخصیت کا تعارف ہے. بہرحال آپ کی نوازش. اور سب سے پہلے تو میں آپ کی جو ناظرین کرام ہیں جو دیکھتے ہیں آپ کو, ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. اور آپ کی جو قائم ٹی وی کی جو انتظامیہ ہے ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور سلام کے ساتھ ساتھ میں ان کی جو کاوشیں اور کوششیں اس سلسلے میں ہیں اور جو اس کے لیے قابل ستائش چیزیں کوششیں ہیں, میں ان کے لیے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار چاردہ معصوم کے صدقے میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو خدمت وہ سر انجام دے رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے اور وہ یاد رکھی جانے والی ہے. تو آپ لوگوں کو سب کو میرا سلام بھی اور میری طرف سے آپ کو داد و تحسین کہ آپ یہ کوشش اور اس زمانے میں کر رہے ہیں جبکہ پبلک میٹنگز نہیں ہو سکتی, لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. آپ نے یہ بڑی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو کے گھروں تک یہ ذکر پہنچے, اور وہ جو یہ ایک پیاس ہے, جو ایک تشنگی سی محسوس ہوتی ہے, اس میں کسی حد تک کمی ہو. تو آپ کا بہت شکریہ. اب فرمائیے کیا حکم ہے آپ کا؟ عابد بھائی آپ تو ہم حکم تو کبھی بھی ہماری ضرورت کا مجال نہیں کہ ہم تو آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ نے جو کلام کہے ہیں اس حوالے سے آپ ہمیں پیش کریں, ہمارے ناظرین نظر کریں. اور یہ انشاءاللہ یہ بھی رسائی ادب پر جو آپ کا کام ہے, غزل اور نظم پہ تو میں نے محفوظ کر لیا, یوٹیوب پہ پڑھا ہے, اور ناظرین رسائی ادب پہ بھی عابد جعفری بھائی کو ہمیشہ کے لیے یوٹیوب پہ انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا قائم ٹی وی کی طرف سے. تو ہم اس یہ تاریخ کا حصہ بنے گا اور آنے والی نسلوں کو اس حوالے سے پتہ چلے گا کہ ادب کے لیے کینیڈا میں کیا کیا خدمات ہیں. تو آئیے عابد بھائی آپ اپنا کلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چاہتا تھا ہم سے ابتدا ہو, لیکن اس وقت میری دسترس میں ہم نہیں تھی, تو میں نعت سے پیش کرتا ہوں. نعت بھی ایک طرح کی حمدی ہوتی ہے. جی. تو عرض کرتا ہوں کہ بھرا ہے نور رسالت مآب کا مجھ میں, ایک آسماں ہے اسی آفتاب کا مجھ میں. بھرا ہے نور رسالت مآب کا مجھ میں, ایک آسماں ہے اسی آفتاب کا مجھ میں. سبحان اللہ. میں پڑھ رہا ہوں بسط شوق سورہ رحمان, میں پڑھ رہا ہوں بسط شوق سورہ رحمان. ورق پلٹ نہیں سکتا کتاب کا مجھ میں, کیا کہنے عابد بھائی, واہ واہ واہ, نہیں سبحان اللہ. سکتا کتاب کا مجھ میں. سنوار رکھا ہے جس نے ولا کا میخانہ, واہ واہ واہ, انڈیلتا ہے وہ ساغر شراب کا مجھ میں. کیا کہہ رہے عابد بھائی, واہ واہ. یہ سبب ہے کہ لگتی نہیں ہے شب میں بھی آنکھ, یہی سبب ہے کہ لگتی نہیں ہے شب میں بھی آنکھ. سفر رواں ہے ابھی ماہتاب کا مجھ میں, سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں ہی نہیں یہ صبا گھوم پھر کے آتی ہے, یوں ہی نہیں یہ صبا گھوم پھر کے آتی ہے. چمن ہے حب رسالت مآب کا مجھ میں, کیا کہنے, واہ واہ میں ہوش مندی ذکر رسول پاک میں ہوں, میں ہوش مندی ذکر رسول پاک میں ہوں. نشہ ہے پیروی بو تراب کا مجھ میں, کیا کہنے, واہ واہ. نشہ ہے پیروی بو تراب کا مجھ میں. وہ شور ہے کہ کسی پل ہے جاگنے والا, وہ شور ہے کہ کسی پل ہے جاگنے والا.
وہ سو رہا ہے جو پل انقلاب کا مجھ میں، کیا کہنے، واہ واہ میں آ واہ، گیا ہوں گما سے یقین کی منزل تک، ہاں، میں آ گیا ہوں گما سے یقین یقین کی، کی منزل تک، یہ کس نے توڑ دیا ظرف خواب کا مجھ میں، کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، زباں پہ ورد محمد ہے ہر گھڑی عابد، آہا، زباں پہ ورد محمد ہے ہر گھڑی عابد، ہے اہتمام مسلسل ثواب کا مجھ میں، کیا کہنے عابد بھائی، ہے واہ واہ واہ، اہتمام مسلسل ثواب کا مجھ میں، واہ 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 واہ، راہ نور رسالت معاب کا مجھ میں، کیا کہنے، واہ واہ واہ، آسماں ہے اسی آفتاب کا مجھ میں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعت ہی کے چند اشعار اور پیش خدمت جی ہیں۔ بسم اللہ، یہ نہ پوچھو کہ کیا ہوا ہے مجھے، ہاں، وجد میلاد مصطفیٰ ہے مجھے، کیا کہنے، واہ یہ واہ، نہ پوچھو کہ کیا ہوا ہے مجھے، آہا، وجد میلاد مصطفیٰ ہے مجھے، جب بھی لکھتا ہوں میں ثنائے رسول، آہا، سبحان اللہ، کوئی چلمن سے دیکھتا ہے مجھے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، جب بھی لکھتا ہوں میں ثنائے رسول، آہا، کوئی چلمن سے من سے دیکھ، دیکھتا کیا ہے، کہنے، واہ واہ واہ، اب اس میں پھر شعر کو ادا کیجیے، واہ 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 واہ، جب بھی لکھتا ہوں میں ثنائے رسول، آہا، کوئی چلمن سے دیکھتا ہے مجھے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، اہمیت مصطفیٰ کی آمد کی، ہاں، خود میرا ذہن دے رہا ہے مجھے، کیا کہنے عابد بھائی، واہ 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 اہمیت واہ، مصطفیٰ کی آمد کی، آمد کی، واہ 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 واہ، خود میرا ذہن دے رہا ہے مجھے، زخم قرطاس بھرتے جاتے ہیں، ہاں، زخم قرطاس، یہ قلم ہے کہ ہے دوا مجھ میں، کیا کہنے عابد بھائی، واہ 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 زخم واہ، قرطاس بھرتے جاتے ہیں، آہا، یہ قلم ہے کہ ہے دوا مجھ میں، آہا، آشیاں ہے میرا مدینے میں، آشیاں ہے، آشیاں ہے میرا مدینے میں، کیا کہنے، ساری دنیا قفس نما ہے مجھے، کیا کہنے، واہ واہ، عابد بھائی پھر سے ادا آشیاں کیجیے، ہے میرا مدینے میں، ہاں، ساری دنیا قفس نما ہے مجھے، میں کہاں کا بڑا سخنور تھا، کیا کہنے، واہ 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 واہ، میں کہاں کا بڑا سخنور تھا، فن یہ اجداد سے ملا ہے مجھے، واہ 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 واہ، سبحان فن اللہ یہ سبحان اجداد سے ملا ہے اللہ ہے مجھے، مجھے، واہ واہ واہ، کیوں منور نہ صحن ذات کروں، ہاں، کیوں منور نہ صحن کہنے ذات ذات کروں، کروں، جب نبی نے دیا ہے مجھے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان منور نہ اللہ، صحن ذات کروں، جب نبی نے دیا، جب نبی نے دیا ہے مجھے، جب نبی نے دیا ہے مجھے، آہا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، معزز ناظرین، ہم ابھی عابد جعفری صاحب سے دو نعت ہم نے سنی، آئیے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ جائیے گا نہیں، ابھی عابد جعفری بھائی سے ہم بہت ساری منقبت سنیں گے، بہت سارے کلام سنیں گے، بس 2 منٹ میں ہم واپس آتے ہیں آپ کی خدمت میں دوبارہ، ایک چھوٹا سا بریک۔ یا مولا الاجل الاجل یا مولا الاجل الاجل یا مولا الاجل الاجل یا مولا۔ معزز ناظرین، بہت شکریہ آپ کے، آپ عابد جعفری بھائی کو سننے کے لیے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، اور آئیے اب ہم عابد جعفری صاحب سے منقبت سنتے ہیں، جناب عابد جعفری صاحب۔ شکریہ۔ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی شان میں جو میں نے منقبتیں کہی ہیں، ان میں سے ایک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے منتخب کی ہے۔ یہ بہت پرانی ہے، امیر کی زمین میں ہے کہ جب کبھی ذکر فاطمہ کیجے، ہاں، جب کبھی ذکر پاک، پہلے دل صاف کر لیا کیجے، کیا کہنے، آئی نہیں سکتی عابد بھائی، مطلب پھر پیش کیجیے۔ ذکر فاطمہ کیجے، ہاں،
پہلے دل صاف کر لیا کیا کہنے، واہ واہ واہ. ذکر ہے خلد کی ملیکہ کا، بے شک. لفظ مہکیں جو کچھ لکھا کیجے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. ذکر ہے خلد کی ملیکہ کا، واہ 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 واہ. لفظ مہکیں جو کچھ لکھا کیجے. سبحان اللہ. ایک تشبیہ بھی نہیں ملتی، آہا ایک تشبیہ بھی نہیں ملتی، آہا. کس طرح آپ کی ثنا کیجے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. ایک تشبیہ بھی نہیں ملتی، کس طرح آپ کی ثنا کیجے. خلد ان کی رضا سے ملتی ہے، بے شک بے شک. دیکھیے ان کو مت خفا کیجے. کیا کہنے عابد بھائی، پھر سے عطا کیجیے شعر کو. واہ 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 واہ. کی رضا سے ملتی ہے، دیکھیے ان کو مت خفا کیجے. خفا کرنے کے بعد احساس ہوا تھا تو معافی تلافی کی بھی کوشش دیکھیے کیجیے. بسم اللہ عطا کیجیے. کیجیے. آہا. سرتا سر آپ ہیں شبیہ رسول. ہاں بے شک. دیکھیے گا شعر کہ سرتا سر آپ ہیں شبیہ رسول. کیا کسی سے مقابلہ کیجے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. شبیہ رسول، سبحان اللہ. کیا کسی سے مقابلہ کسی کیجے. سے مقابلہ کیجیے. کیا کہنے، کیا کسی سے، اور سب در فاطمہ سے ملتا ہے. بے شک. سب در فاطمہ سے ملتا ہے، سر کو چوکھٹ پہ رکھ دیا کیجے. رکھ دیا کیجیے. کیا کہنے، واہ واہ سب در واہ. فاطمہ سے ملتا ہے، آہا. سر کو چوکھٹ پر رکھ دیا کیجے. اور دیکھیے گا کہ شعر کے مرگ بے مرگ ہے اناد بطول. ہاں مرگ بے مرگ ہے. بے مرگ ہے اناد بطول. کیا کہنے عابد بھائی، اس مسئلے کو پڑھتے رہیے آپ. مرگ بے مرگ ہے اناد اناد بطول. بطول. آہا. اس مرض کی کوئی دوا کیجے. دعا کیجیے. مشکل ہے عابد بھائی. مرگ بے مرگ ہے اناد بطول، اس مرض کی کوئی دوا کیجے. واہ واہ واہ. داغ اسیاں کے رنگ ہیں کچے، ہاں ان کو اشکوں سے دھو لیا تو لیا کیجیے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. اسیاں کے رنگ ہیں کچے، ان کو اشکوں سے دھو لیا ان کیجیے. کو اشکوں سے دھو لیا کیجے. کمال ہے. خلد ہے پھر تو انتہائے سفر، کیا کہنے، واہ واہ واہ. گھر سے زہرا کے ابتدا کیجے. کیا کہنے عابد بھائی، پھر سے ادا کیجیے شعر کو. خلد ہے پھر تو انتہائے سفر، آہا. گھر سے زہرا کے ابتدا کیجے. آہا. جو در فاطمہ سے ہو آئے، ہاں اس کی قسمت کی بات کیا کیجے. کیا کہنے عابد بھائی، خود والا شعر بھی پڑھ دیجیے. خود والا شعر بھی پڑھ دیجیے، کاش سمجھ میں آ جائے لوگوں کے. اس کی قسمت کی بات کیا کیجے. آہا. لکھ رہا ہوں ثنائے بنت رسول، ہاں یا علی حوصلہ عطا کیجے. کیا کہنے. آہا. لکھ رہا ہوں ثنائے بنت رسول، یا علی. یا علی حوصلہ عطا کیجے. چھوڑ کر ان کا در خدا مل جائے، چھوڑ کر ان کا در خدا مل جائے. شیخ صاحب خدا خدا کیجیے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. چھوڑ کر ان کا در خدا مل جائے. آہا. شیخ صاحب خدا خدا کیجیے. ذکر یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، یا علی کہا کیجیے. کیا کہنے عابد بھائی، یا علی کہا کی سنت ہے، یا علی کہا کیجیے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. پھر سے عطا کیجیے شعر کو. یا علی کہا کیجیے. واہ واہ. مصطفیٰ کی سنت ہے، ہاں یا علی کہا کیجیے. واہ. ایک منقبت کے بہت چھوٹی سی زمین میں ہے کہ سب کرامات ہیں حوالے کی، ورنہ کیا حیثیت اجالے کی. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سب کرامات ہیں حوالے کی، ورنہ کیا حیثیت اجالے کی. کاوش راہ حق سے پایا ہے، یہ بھی کیا کم صفت ہے چھالے کی. کیا کہنے، کیا کہنے. راہ حق سے پایا ہے. ارے عابد بھائی، جنہوں نے سفر عشق کیا عربی پہ، ان سے پوچھئے کتنی
محبت ہو جاتی ہے ان چھالوں سے. واہ واہ واہ, پھر سے ادا کیجیے شعر کو. کابش راہ حق سے پایا ہے, یہ بھی کیا کم صفت ہے چھالے کی, ہر گھڑی ورد یا علی رکھنا, ہر گھڑی ورد یا علی رکھنا, راہ حق ہے سنبھلنے والے کی, کیا کہنے. واہ واہ واہ, ہر گھڑی ورد یا علی رکھنا, راہ حق ہے, راہ حق ہے سنبھلنے والے کی, واہ واہ واہ, سانحہ کربلا کا بیت چکا, ہاں ساتیں جا چکی ازالے کی, کیا کہنے. واہ سانحہ کربلا کا بیت چکا, واہ, ساتیں جا چکی ازالے کی, کیا کہنے عابد بھائی. واہ واہ, صورت در جدار کعبہ میں, ہاں صورت در جدار کعبہ میں, ضبط تحریر ہے قبالے کی, کیا کہنے. واہ واہ واہ, صورت در جدار کعبہ میں, کعبہ میں ضبط تحریر ہے قبالے کی, یہ مقدر بھی کیا مقدر ہے, ذرہ مدحت میں ہے ہمالے کی, کیا کہنے عابد بھائی. واہ یہ واہ واہ, مقدر بھی کیا مقدر ہے, ہاں ذرہ مدحت میں ہے ہمالے کی, واہ 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 واہ, ذرا ذرا مدحت میں ہے. واہ 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 واہ. ہمالے کی. سلام کے پیش کرتا ہوں اشعار. بسم اللہ بسم اللہ. تڑپتا رہتا ہوں میں ذکر کربلا کے بغیر, کیا کہنے. تڑپتا رہتا ہوں میں ذکر کربلا کے میں بغیر. ذکر کربلا کے بغیر, ہوں, مریض پا نہیں سکتا شفا دوا کے بغیر, کیا کہنے عابد بھائی. سبحان مریض اللہ. پا نہیں سکتا شفا دوا کے بغیر, سبھی ملا ہے مجھے عرض مدعا کے بغیر, ہاں سبھی ملا ہے مجھے عرض مدعا کے بغیر, مگر میں رہ نہیں سکتا کبھی دعا کے بغیر, مگر میں رہ نہیں سکتا کبھی واہ واہ دعا واہ. کے بغیر, جو جی رہے ہیں بڑی شان سے خدا کے بغیر, شعر, جو جی رہے ہیں بڑی شان سے خدا کے خدا کے بغیر, بغیر. سبحان اللہ. کبھی وہ جی کے دکھائے ہمیں ہوا کے بغیر, کیا کہنے عابد بھائی. پھر سے جی ادا رہے کیجیے. ہیں بڑی شان سے خدا کے بغیر, ہاں, کبھی وہ جی کے دکھائیں ہمیں ہوا کے ہوا کے بغیر, بغیر. واہ واہ واہ. نبی نے اس کو بنایا ہے دونوں ہاتھوں سے, آہا, نبی نے اس کو بنایا ہے دونوں ہاتھوں ابھی سے, سمیٹ رہے ہیں آپ. کیا کہنے. نبی نے اس کو بنایا ہے دونوں ہاتھوں سے, آہا, وہ غیر ہیں جو بنے دستے مصطفیٰ کے بغیر, کیا کہنے عابد بھائی. پھر سے ادا کیجیے شعر کو. نبی نے اس کو بنایا ہے دونوں ہاتھوں سے, آہا, سبحان اللہ. غیر ہیں جو بنے دستے مصطفیٰ کے بغیر, آہا, علی کا نام لیا اور ہوں. سمٹ گئیں موجیں, کیا کہنے. واہ واہ. علی کا نام لیا اور سمٹ گئیں موجیں, دو لخت کرتے ہیں دریا کو ہم عصا کے بغیر, کیا کہنے. واہ 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 واہ. عابد بھائی پھر سے ادا کیجیے شعر کو. واہ 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 کا واہ. نام لیا اور سمٹ گئیں موجیں, آہا, دو لخت کرتے ہیں ہم دو لخت کرتے ہیں دریا کو ہم عصا کے بغیر, کیا کہنے. غم حسین میں گریا جو لوگ کرتے نہیں, ہاں, وہ جی رہے ہیں تمنائے فاطمہ کے بغیر, کیا کہنے. واہ واہ غم واہ. حسین میں گریا جو لوگ کرتے نہیں, آہا, وہ جی رہے ہیں تمنائے فاطمہ کے بغیر, کیا کہنے. واہ واہ. حسین سر نہ کٹاتے تو اور کیا کرتے, ہاں, حسین سر نہ کٹاتے تو اور کیا کرتے, بقائے دین کہیں ممکن تھی کربلا کے بغیر, کیا کہنے عابد بھائی. واہ واہ بقائے واہ واہ. دین کہیں ممکن تھی کربلا کے بغیر, عابد بھائی پھر سے پڑھیے. پھر سے ادا کیجیے. حسین سر نہ کٹاتے تو اور کیا کیا کرتے, کرتے. آہا, بقائے دین کہیں ممکن تھی کربلا کے بغیر, کیا کہنے. یہ تو سنہری حرفوں میں لکھا جانے والا شعر ہے. واہ 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 واہ. بقائے دین کہیں ممکن تھی کربلا کے بغیر, کیا کہنے. بھٹک رہے ہیں زمانے کی تنگ گلیوں میں, ہوں, چلے تھے بعد نبی بعد محمد جو مرتضیٰ کے بغیر, کیا کہنے. واہ واہ واہ. بھٹک رہے ہیں زمانے کی تنگ گلیوں میں, آہا, سبحان اللہ. چلے تھے بعد محمد جو مرتضیٰ کے بغیر,
کیا کہنے، واہ 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 واہ، عابد بھائی پھر سے ادا کیجیے شعر کو، واہ 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 واہ، زمانے کی تنگ گلیوں میں کیا کہنے، چلے تھے باد محمد جو مرتضیٰ کے بغیر، کیا کہنے، واہ گلوں واہ، کے دم سے صبا کا وجود قائم ہے، ہاں، مگر یہ گل ہیں کہ گل ہی رہے صبا کے بغیر، کیا کہنے عابد بھائی، گلوں واہ، کے دم سے صبا کا وجود قائم ہے، ہاں، مگر یہ گل ہیں کہ گل ہی رہے صبا کے بغیر۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت منقبت پیش کیا۔ اور عرض کروں کچھ؟ جب بالکل بالکل آپ کے پاس ہے، آپ پیش کیجیے۔ سلام ہے کہ خیال خاطر آئینہ گر نہ رکھا جائے، ہاں، خیال خاطر آئینہ، آئینہ گر نہ رکھا جائے، سبھی کے سامنے عکس ہنر نہ رکھا جائے، واہ 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 سب واہ، کے سامنے عکس ہنر، نہ رکھا جائے، سب نہیں سمجھتے باتوں کو، سب کے ذہن اتنے کشادہ نہیں ہیں۔ سارا خیال مسئلہ یہی ہے عابد بھائی، سارا مسئلہ یہی ہے۔ اب مجھے یاد ہے 16-17 سال کی عمر میں ایک بزرگ نے مجھے روکا، جہاں رہتے تھے، ظاہر بچپن ان کے سامنے گزرا، انہوں نے کہا بیٹا ایک چیز کا زندگی بھر خیال رکھنا، چھوٹی آنکھ اور تنگ پیشانی سے بچنا۔ اس سے سمجھ میں نہیں آیا، پاپا کے سامنے یہ بات رکھی کہ آج ہمیں یہ مجھ سے کہا ہے، ہاں بزرگ نے، تو پاپا نے کہا بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تنگ ذہن ہے ان سے دور رہنا، تنگ نظر ہے ان سے دور رہنا، یہ بڑی نعمت آپ نے سمجھ دی ہے، اس کے اندر مجھے یاد آ گیا۔ بسم اللہ۔ خیال خاطر آئینہ گر نہ رکھا جائے، آہا، سبھی کے سامنے عکس ہنر نہ رکھا جائے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، رہے خدا میں گمان و قیاس کیا مانی، کیا کہنے، واہ واہ واہ، یقین نہیں ہے تو جاری سفر نہ رکھا جائے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیچ میں نہیں رہیں آپ، ایک طرف ہو جائیں۔ رہے خدا میں گمان و قیاس کیا مانی، یقین نہیں ہے تو جاری سفر نہ رکھا جائے، کیا کہنے، وہ جس نے ہم کو بصارت کی نعمتیں بخشی، اسی کی ذات کو پیش نظر نہ رکھا جائے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جس نے ہم کو بصارت کی نعمتیں بخشیں، اسی کی ذات کو پیش نظر نہ رکھا جائے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، نگاہ اٹھ نہیں سکتی وہ نور ہے اس میں، ہاں، تو کیوں ادب سے جھکا کر یہ سر نہ رکھا جائے، واہ واہ واہ، نگاہ اٹھ نہیں سکتی وہ نور ہے اس میں، تو کیوں ادب سے جھکا کر یہ سر نہ رکھا جائے، جہاں میں ہوتے ہیں مشاق جوہری کتنے، ہاں، جہاں میں ہوتے ہیں مشاق جوہری کتنے، تو عام اشک ازا کا گوہر نہ رکھا جائے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، جہاں میں ہوتے ہیں مشاق جوہری کتنے، تو عام اشک ازا کا گوہر نہ رکھا جائے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، اور نکل کے روح کسی کے حضور پہنچے بھی، قفس میں طائرے بے بالوں پر نہ رکھا جائے، کیا کہنے عابد بھائی، واہ واہ واہ، علی کے سوا حکم رب اکبر ہے، کھلا حرم میں کسی کا بھی در نہ رکھا جائے، کیا کہنے، واہ واہ، علی کے سوا حکم رب اکبر ہے، کھلا حرم میں کسی کا بھی در نہ رکھا جائے، کیا کہنے، سبق ہمیں یہ محمد کی آل نے ہے دیا، کسی یزید کی چوکھٹ پر سر نہ رکھا جائے، کیا کہنے عابد بھائی پھر سے ادا کیجیے، سبق ہمیں یہ محمد کی آل نے ہے دیا، کسی یزید کی چوکھٹ پر سر نہ رکھا جائے، واہ 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 واہ۔ معزز ناظرین، ابھی آپ عابد جعفری بھائی سے منقبت اور سلام شروع سن رہے تھے، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بہت توجہ سے سنا کریں، ہر شعر آپ کو تاریخ کے کسی نہ کسی گوشے میں لے جا رہا ہے، اور آپ کو اطراف کا چیزیں بھی اس سے آپ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میں آپ سے بہت گزارش کروں گا کہ براہ کرم عابد جعفری صاحب کے کلام کو توجہ اس کے ساتھ سنیں، اور یہ اشارہ کنایوں میں کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے۔ آئیے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے درمیان عابد جعفری صاحب موجود ہیں، اور ابھی ہم ان سے مزید اس کو سنیں گے اور اس کو تاریخ کا حصہ بنائیں گے۔ یا مولا الاجل الاجل یا
الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا مولا मौजूद नाज़रीन, आपकी समाअतों का शुक्रिया और आपकी मोहब्बत, आपकी इनायत कि आप मौजूद हैं और हमारे दरमियान मौजूद जनाब आबिद जाफरी साहब के हम नात सलाम और मनकबत सुन रहे हैं। मैं आबिद भाई से गुजारिश करूंगा कि हमें मजीद कलाम पेश करें। अब मैं चाहता हूँ कि आपने मनकबतें सुनी, नातें भी सुनी। एक मैंने बहुत अरसे पहले नज़्म कही थी जिसका उन्वान था गुजारिश मोमिनीन से। सुभान अल्लाह। गुजारिश उनसे जो अज़ादार हैं, जो गिरिया कुना हैं गम हुसैन में, उनसे कुछ मेरी गुजारिशात हैं। ये भी ज़रूरी है, चीज़ों को उस तरह भी देखना चाहिए और हमें अपने बारे में भी सोचते रहना चाहिए कि हम वो हक अदा कर रहे हैं जो इमाम का हमारे ऊपर आयद होता है। आबिद भाई, मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि अज़ादारी को तहजीब अज़ा के बगैर समझ ही नहीं सकते। बेशक। अगर अदब और तहजीब को आप साथ लेके नहीं चलेंगे तो आप अज़ादारी को नहीं समझ पाएंगे किसी भी शक्ल में। और क्योंकि ये वो दर्स करबला, हमें हर चीज का वहां पे दर्स मिला है और हमारे लिए खुशनसीबी है कि मौलाना मुत्तकियान मेंबर बैठ के पूछते थे कि पूछो मुझसे जो कुछ, तो इल्म और तहजीब अदब सारा दर्स हमें वहीं से मिलता है मासूमीन की बारगाह में। आपसे गुजारिश है कि बिल्कुल आप ये कलाम पेश करें। हमारे नाज़रीन से ख्वाहिश करूंगा कि बराए तवज्जो के साथ सुने, आप सुने और ये इस बात को याद रखें कि अगर करबला हमारी जिंदगी से हट जाए तो हमारा हाल और लोगों की तरह के से मुख्तलिफ नहीं होगा। इसलिए कि करबला, हमें तो ये भी नहीं पता होता कि इस्लाम है क्या असल में अगर करबला ना होती तो। बेशक बेशक। तो ये नेमत है, गम अश्क बारिश के अलावा ये नेमत परवरदिगार है। उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हुसैन जैसा बहादुर इस्लाम की हिफाजत के लिए हमें अता फरमाया। और ये भी नेमत है कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके गम में रोते हैं। ये भी एक करम है परवरदिगार का हम पर। तो इस करम को मत भूलिए और मैं अपने खुद भी चाहता हूं कि मैं भी ना भूलूं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस नेमत की जो तकाजे हैं उनको मलहूज़ खातिर रखिए हमेशा। तो देखिए साहब, मैं नज़्म कहता हूं कि फकीरे कूचे दिल की सदा है, जागते रहना। क्या कहना। फकीरे कूचे दिल की सदा है, जागते रहना। मिजाजे अहले ईमा और क्या है, जागते रहना। क्या कहने। मिजाजे अहले ईमा और क्या है, जागते रहना। बड़ी मसमूम गुलशन की हवा है, जागते रहना। बड़ी मसमूम गुलशन की हवा है, जागते रहना। हर एक गुल खौफ से कुमला रहा है, जागते रहना। वाह वाह वाह। जमाना जुल्मतों में मुब्तला है, जागते रहना। क्या कहने। पसे पर्दा हिदायत का दिया है, क्या कहने। वाह वाह वाह। जहां इंसान शिकारे ख्वाब गफलत होते जाते हैं, तो ऐसे वक्त में एक मौजज़ा है, जागते रहना। आबिद भाई फिर से अदा कीजिए। वाह वाह वाह। शिकारे ख्वाब गफलत होते जाते हैं, तो ऐसे वक्त में एक मौजज़ा है, जागते रहना। वाह वाह। नक़ब ज़न है यहाँ कितने कबाए रहबरी पहने, क्या कहने। ज़न है यहाँ कितने कबाए रहबरी पहने। वाह वाह वाह। ऐसे दीवार कोई बोलता है, जागते रहना। क्या कहने आबिद भाई। वाह वाह वाह। फिर से अदा कीजिए। कोई बोलता है, जागते रहना। चलो उठो, शेर देखिएगा कि चलो उठो के बादे मर तो जी भर के सोना है। चलो उठो
کہ بعد مرگ تو جی بھر کے سونا ہے، جہاں تک زندگی کا سلسلہ ہے جاگتے رہنا، کیا کہنے آپ، وہی سوتے ہیں جو محروم ہوں شمع ہدایت سے، وہی سوتے ہیں، وہی سوتے ہیں جو محروم ہوں شمع ہدایت سے، مقدر میں ہمارے تو لکھا ہے جاگتے رہنا، کیا کہنے، واہ واہ واہ، شب ہجرت نبی محفوظ ہیں یہ سن کے مولا نے، شب ہجرت نبی محفوظ ہیں یہ سن کے مولا نے، کہا اب بے ضرورت ہو گیا ہے جاگتے رہنا، واہ واہ واہ، بے ضرورت ہو گیا ہے جاگتے جاگتے رہنا، نہیں جن کا کوئی حامی انہیں جی بھر کے سونے دو، ہاں، نہیں جن کا کوئی حامی انہیں جی بھر کے سونے دو، تمہارا تو کوئی مشکل کشا ہے جاگتے رہنا، جاگتے رہنا، واہ واہ تمہارا واہ، تو کوئی مشکل مشکل کشا کشا ہے، جاگتے رہنا، واہ واہ، جاگتے رہنا، اور ابھی تک جو ذرا بیدار ہیں خوش نصیبوں سے پردہ یہ کوئی کہہ رہا ہے جاگتے رہنا، کیا کہنے آپ، بسے پردہ یہ کوئی کہہ رہا ہے جاگتے رہنا، جو غافل ہیں وہی کرتے ہیں شک معراج احمد پر، جب تو بارہا ہم نے کہا ہے جاگتے رہنا، کوئی بھی وقت ہو تنہا کبھی چھوڑا نہیں اس نے، بے شک، اگر کوئی بھی وقت ہو تنہا کبھی چھوڑا نہیں اس نے، مگر یہ شرط ابن مرتضیٰ ہے جاگتے رہنا، واہ واہ، جہاں میں مصطفیٰ آئے تھے جب بیدار کرنے کو، جہاں میں مصطفیٰ آئے تھے جب بیدار کرنے کو، تو عابد فرض ہم پہ ہو گیا ہے جاگتے رہنا، عابد بھائی مقطع پھر پیش کر دیں، جہاں میں مصطفیٰ آئے تھے جب بیدار کرنے کو، تو عابد فرض ہم پہ ہو گیا ہے جاگتے رہنا۔ واہ واہ، عابد بھائی کہاں سے کہاں پہنچا دیا آپ نے اس وقت پوری تاریخ کو، اور ایک سبق دیا ہے۔ ناظرین برائے کرم توجہ کے ساتھ، گو کہ انہوں نے اس کا عنوان گزارش رکھا ہے، لیکن میں اس کا عنوان تجویز کرتا ہوں جاگتے رہنا۔ ہاں جاگتے رہنا۔ ماشاء اللہ عابد بھائی، مزید آپ سے کلام سننے کی خواہش ہے، اور عرض کروں؟ جی بسم اللہ۔ سلام ہے کہ جہاد کربلا ہے یہ حیرانی نہیں کیا، جہاد کربلا ہے، جہاد کربلا ہے وجہ حیرانی نہیں کیا، حسین ابن علی تھے شرط ایمانی نہیں کیا، کیا کہنا، واہ 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 واہ، پلک جھپکی ہی تھی کہ آ گئی دربار دل میں، علی کی یاد ہے کار سلیمانی نہیں کیا، کیا کہنے، واہ واہ پلک واہ، جھپکی ہی تھی کہ آ گئی دربار دل میں، علی کی یاد ہے کار سلیمانی نہیں کیا، واہ واہ واہ، جھکے گا سر درے زہرا پہ ایک دن ہر بشر کا، شعر دیکھیے گا کہ جھکے گا سر درے زہرا پہ ایک دن ہر بشر کا، کیا کہنے، وہی بیدار ہوگی عقل انسانی نہیں کیا، کیا کہنے، واہ واہ واہ، بیدار ہوگی عقل انسانی نہیں کیا، اور بتاؤ دیکھ کر کرب و بلا کے آئینے میں، بتاؤ دیکھ کر کرب و بلا کے آئینے میں، ہر ایک ظالم کی صورت جانی پہچانی نہیں کیا، واہ واہ واہ، ہر ایک ظالم کی صورت جانی پہچانی نہیں کیا، بسم اللہ، واہ واہ، یہ جو ہے قریہ قریہ یاد مظلوموں کی قائم، یہ جو ہے قریہ قریہ یاد مظلوموں کی قائم، خدائے لم یزل کی یہ نگہبانی نہیں کیا، کیا کہنے، واہ واہ واہ، خدائے لم یزل کی یہ نگہبانی نہیں کیا، ارے کنبہ نبی کا مبتلائے تشنگی ہے،
ارے کنبا نبی کا مبتلائے تشنگی ہے، تجھے اے القما توفیق طغیانی نہیں کیا، کیا کہنے، واہ 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 برستا واہ. ہے جو صحراؤں پہ اشک غم کی صورت، ہاں برستا ہے جو صحراؤں پہ اشک غم کی صورت، کسی پیاسے سے نادم اب تلک پانی نہیں پانی ملا، نہیں کا، کیا کہنے عابد بھائی، واہ 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 واہ. برستا ہے جو صحراؤں پہ اشک غم کی صورت، ہاں کسی پیاسے سے نادم اب تلک پانی نہیں کیا، کیا کہنے، واہ واہ شفق واہ. میں کیوں نہ ہو سرخی شہیدوں کے لہو کی، ہائے شفق میں کیوں نہ ہو سرخی شہیدوں کے شہیدوں کے لہو، لہو کی. فلک پا کربلا کی مرثیہ خانی نہیں کیا، واہ 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 واہ، فلک سبحان پا اللہ سبحان اللہ. کربلا کی مرثیہ خانی نہیں کیا، واہ 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 واہ. لگتا ہے کہ بقائے حرف کی عابد کوئی تدبیر کر جا، آہا بقائے حرف کی عابد کوئی تدبیر کر جا، کیا کہنے، تجھے مرنا ہے ایک دن زندگی فانی نہیں کیا، کیا کہنے، واہ تجھے واہ. مرنا ہے ایک دن زندگی فانی پانی نہیں نہیں کیا، کیا، واہ 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 یہ کربلا ہے وجہ حیرانی نہیں کیا، واہ 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 حسین ابن علی تھے شرط ایمانی نہیں کیا۔ واہ واہ واہ. معزز ناظرین، عابد جعفری صاحب کی کلام ٹورنٹو اور دنیا سے وابستہ بہت سارے منقبت خواہ حضرات اس کلام کو لہن میں پیش کرتے ہیں، اور جس میں ہمارے ٹورنٹو سے بالخصوص عباس جعفری، الندار، میسم اور دیگر. لیکن میں اس میں ایک نام زندگی میں نہ آپ فراموش کر سکیں گے نہ میں کر سکوں گا، ہمارے ٹورنٹو کے اساتذہ میں شمار ہوتا ہے لہن کے، جناب مختار ایلیا. میں ٹورنٹو 360 میں کئی برس پہلے کی بات ہے، ایام اعزا کی پروگرام کر رہا تھا، اس میں میں نے مختار علی صاحب کو مدعو کیا کہ نوحہ پیش کریں، نوحہ اور سلام. انہوں نے آ کے ایک کلام شروع کیا، حسین زندہ باد. مجھے یاد ہے کہ عابد جعفری بھائی کا کلام ہے اور اس کے لہن میں پڑھنا انتہائی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن صاحب اتنے خوبصورت انداز میں مختار ایلیا نے اس پورے کلام کو نبھایا ہے، اور کہیں سے کوئی سر، کوئی طرز، کوئی لے کہیں پہ بھی بگڑی نہیں. اور یہ کبھی آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر ہو تو سنیے گا کہ انتہائی مشکل کلام کو بہت خوبصورت انداز میں مختار علی نے پیش کیا. میں چاہوں گا کہ اگر عابد بھائی کے پاس وہ کلام اس وقت موجود ہے، حسین زندہ باد، تو نہیں، وہ میں ایکچولی عباس صاحب میں نے وہ مختار ایلیا صاحب کو ہدیہ کر دیا ہے، تو میں پڑھتا نہیں اس کو. ارے واہ ان کو اس لیے ہدیہ کیا کہ انہوں نے پاکستان میں بھی اس کی ریکارڈنگ کر کے، شاید آپ نے سنا ہو، وہ بہت خوبصورت انہوں نے ریکارڈ کی اور وہ ٹیپ کیا. تو جب اب وہ میرا کلام رہا نہیں، کیونکہ اس میں کلام سے زیادہ لہن خوبصورت ہے، تو میں نے چاہا کہ وہ پلڑا لہن کا زیادہ بھاری ہے تو کلام اسی پلڑے میں ڈال دوں. نہیں، تو میں نے ان کو کلام اتنا خوبصورت تھا جبھی تو اتنی خوبصورتی سے ادا ہوا. اب وہ میں تو سامنے بیٹھا تھا نا مختار ایلیا کی، جب پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا محرم کا، یہ 2016 یا 17 کی بات ہے، 2016 یا 17 میں ٹورنٹو 360 پہ. تو میں غور سے ایک دم دیکھتے ہی رہ گیا کہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کلام کو پیش کیا. اور بعد میں پھر میں نے کہا، میں نے کہ مختار بھائی یہ ایک ریکارڈ کا، ایک تاریخ کا حصہ بن رہا ہے آپ سے. تو انہوں نے بعد میں پاکستان جا کے بھی اس کلام کو ریکارڈ کیا. تو میں ناظرین سے چاہوں گا کہ مختار ایلیا کو سرچ کر کے اور آپ عابد بھائی کا یہ کلام ضرور سنیں، حسین زندہ باد. کمال کا کلام اور کمال کا انداز ہے مختار ایلیا کا. جی جناب عابد بھائی. مختار صاحب کی توفیقات میں اضافے کے لیے، ان کی درستی کے لیے دعا کیجیے گا سب لوگ، آپ لوگ. وہ بھی ایک سرمایہ اہل ازاں ہیں، اور اللہ انہیں خوش رکھے، معبود ان کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کرے، پروردگار انہیں ہر بلا سے محفوظ رکھے. سخن کو رفتگان شوق کا ہمسر بناتے ہیں، تب حق آشنا کو عشق کا خوگر بناتے ہیں، جہاں والے انہیں ہم رتبہ حیدر بناتے ہیں، واہ واہ واہ، جو دن کی روشنی میں شام کا منظر بناتے ہیں، کیا کہنے، واہ 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 واہ، جو دن کی روشنی میں شام کا منظر بناتے ہیں.
मुकद्दर हम अली के इश्क में खोकर बनाते हैं। क्या कहने आबिद भाई, वाह 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 वाह। हम अली के इश्क में खोकर बनाते हैं, वाह वाह वाह। गदीरे खुम की मिट्टी गूंद कर सागर बनाते हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। गदीरे खुम की मिट्टी गूंद कर सागर बनाते हैं। वली अल्लाह की मर्जी से पैगंबर बनाते हैं, वाह 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 वाह। वली अल्लाह की मर्जी से पैगंबर बनाते हैं। कहीं रहरो भी अपने वास्ते रहबर बनाते हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। अपने वास्ते रहबर बनाते, क्या अच्छा मैसेज है, वाह वाह वाह। पैगंबर मुर्तजा का इस तरह पैकर बनाते हैं, पैगंबर मुर्तजा का इस तरह पैकर बनाते हैं। क्या कमाल का है। सदफ जिस तरह अपनी गोद में गौहर बनाते हैं। क्या कहने आबिद भाई, वाह वाह। फिर से अदा कीजिए, गोद में आबिद भाई पूरा शेर अदा कीजिए, पूरा शेर अदा कीजिए। पैगंबर मुर्तजा का इस तरह पैकर बनाते हैं। वाह 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 वाह। सदफ जिस तरह अपनी गोद में गौहर बनाते हैं। क्या कहने, वाह वाह। ये जो हम हरफे सादा से महो अख्तर बनाते हैं। वाह वाह वाह। तकरीबन मतलब ही है, ये जो हम हरफे सादा से महो अख्तर बनाते हैं। भाई जिन्हें गौहर मयस्सर हो वही जेवर बनाते हैं। क्या बात है, वाह वाह। जो हम हरफे सादा से महो अख्तर बनाते हैं। क्या कहने, जिन्हें गौहर मयस्सर हो वही जेवर बनाते हैं। वाह वाह। नया काबे में दर जिसके लिए रब ने बनाया था, नया काबे में दर जिसके लिए रब ने बनाया था, मोहम्मद शहरे हिकमत का उसी को दर बनाते हैं। क्या कहने, वाह वाह। मोहम्मद शहरे हिकमत का उसी को दर बनाते हैं। ये सोचा और सजदा कर लिया इस खाक पर हमने, ये सोचा और सजदा कर लिया इस खाक पर हमने। ये भाई ये नक्शे पा वो हैं जो बूजरो कंबर बनाते हैं। वाह 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 वाह। ये सोचा और सजदा कर लिया इस खाक पा हमने। ये नक्शे पा वो हैं जो बूजरो कंबर बनाते हैं। वाह वाह वाह। आखिरी शेर है कि जो करते हैं हमेशा मजलिसें बरपा जमाने में, जो करते हैं हमेशा मजलिसें बरपा जमाने में, वो आबिद वादिये जन्नत में अपना घर बनाते हैं। क्या कहने आबिद भाई, वाह वाह। वादिये जन्नत में अपना घर बनाते हैं। वाह वाह वाह। तन को रफ्तगाने शौक का हमसर बनाते हैं, तबे हक आशना को इश्क का खूगर बनाते हैं। बहुत नवाजिश। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आबिद भाई क्या खूबसूरत कलाम पेश किया है, बहुत शुक्रिया। मैं पूरा वक्त मुझे इतना वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ और आपकी तरफ मुकम्मल तौर पर मेरी तवज्जो रही और चीजें भी दिमाग में चलती रही आपके हवाले से, और जिसकी वजह बाइस में नाजरीन को वो शेयर भी करता रहा। तो मौजूद नाज़रीन, हमारे दरमियान आज के इस महफिल में आबिद जाफरी साहब के नात, सलाम और मनक़बत सुनी, और गो के तशनगी बाकी है, लेकिन मीडिया का मसला यही है कि हमारे पास वक्त महदूद होता है। हम इंशाल्लाह फिर किसी और नशिस्त में आबिद जाफरी साहब से मजीद कलाम सुनेंगे। आज हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और इंशाल्लाह कल हम फिर किसी शायर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया आपकी समाअतों का, और इसके साथ ही मैं आबिद जाफरी भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी अनथक मेहनत बिलाखिर रंग लाई। और आबिद भाई हमारे दरमियान फिर से, तो मैं इसके लिए आबिद भाई को बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मुझे यकीन है कि आइंदा जो मैं प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ आबिद भाई के साथ, जो जहन में मेरे चल रहा है, उसमें आबिद भाई मुझे अब ज्यादा मेहनत नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। जहन चलते रहना चाहिए, जहन ना जाए आपका। और आपकी नवाजिश बहुत, और सामीन की नाज़रीन की का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतनी देर तक बर्दाश्त किया, और आपके मुंतज़मीन का शुक्रिया कि उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया, पेश किया। बहुत शुक्रिया नवाजिश। मैं आपसे माज़रत ख्वाह भी हूँ कि वो अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई हो या मेरे किसी तारुफ में कोई कमी रह गई हो, क्योंकि वक्त कम था,
آپ کے لیے تو پورا مجھے ایک پروگرام سے بس مجھے کرنا پڑے گا کہ عابد جعفری کون کیا. معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا